گزرے اتوار ہم نے پاکماں کلیسیا کے ساتھ اور خصوصی طور پر اپنے چوپانے اعلیٰ آرچ بشپ سیباسٹین فرانسس شو کے ساتھ مل کر اپنے اسی پیرش میں، اسی گرجا گھر میں خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور پاک خون کی عید منائی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پیرش کے بہت سارے بچوں نے استحقاق کا ساکرامنٹ بھی حاصل کیا۔ بشپ جی آئے، انہوں نے ہمارے لیے پاک ماس کی قربانی گزرانی اور بچوں کو انہوں نے استحقاق کے ساکرامنٹ سے نوازا۔ اور آج ہم ان بچوں کو جنہوں نے استحقاق کا ساکرامنٹ حاصل کیا اور ان کے والدین کو آپ سب کی بھرپور تعلیموں میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سب کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ سب بھی ہمیشہ کی طرح بڑے تعاون کے ساتھ اور بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ آپ خداوند کے پاک گھر میں آئے۔ اور وہ دن خدا نے ہمیں بہت ساری برکات و فضائل سے نوازتے ہوئے دیا، اور اٹ واز ویل اپریشیٹڈ کہ کس طرح ہم نے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اس عید کو، اس ایونٹ کو اپنے چوپانے اعلیٰ کے ساتھ مل کر منایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 10واں ہفتہ جو گزرا ہوا ہفتہ ہے، نہ صرف ہم نے اتوار والے دن خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور پاک خون کی عید منائی، بلکہ اس ہفتے میں بہت ساری عیدوں کو ہم نے منایا۔ 13 جون کو ہم نے منگل والے روز مقدس اینتھنی آف پادوا، جو ایک فرانسسکن مقدس ہے جس کے نوینے کی عبادت پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے، جو ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو نوینے کے ذریعے خداوند کے حضور پیش کرتا ہے، ہم نے اس کی عید اپنے پیرش میں منائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 16 جون کو جمعے والے روز خداوند یسوع مسیح کے اقدس دل کی عید بھی منائی، جو ایک بہت بڑی عید ہے۔ نہ صرف ہم نے اپنے اس پیرش میں، بلکہ ہم نے بشپس ہاؤس میں، کیتھیڈرل میں، جو کیتھیڈرل ہمارا خداوند یسوع مسیح کے پاک دل سے جس کا نام منسوب ہے، ہم نے چوپانے اعلیٰ کے ساتھ مل کر ہم نے اس عید کو بھی بڑے جوش و خروش اور ایمان کے ساتھ منایا۔ اور اسی کے ساتھ گزرے ہوئے روز ہم نے مقدسہ مریم کمواری کے بے داغ دل کی بھی عید منائی۔ اس دل کی جو اپنے دل میں خدا کے کلام کو حفظ کرتی رہی، خدا کے کلام پر غور و خوض کرتی رہی، اور اسی کلام کو اس نے حفظ کرتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے، خدا کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اس نے اسی کلمے کو، اسی کلام کو جسمانی طور پر ہمیں عطا کیا۔ ہم نے اس مقدسہ ماں مریم کے پاک دل کی بھی عید منائی۔ اور آج ہم خدا باپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک دفعہ پھر ہمیں یہ موقع بخشا ہے کہ ہم سب بڑے ایمانی جوش و جذبے کے ساتھ پوری کلیسیا کے ساتھ مل کر آج ایک دفعہ پھر خداوند کے پاک گھر میں آتے ہیں، اور آج ہم کلیسیا کے ساتھ مل کر لتوریائی سال کے دوران عام 11ویں اتوار کی پاک عبادت میں شامل ہوتے ہیں۔ اور آج نہ صرف ہم 11ویں عام اتوار کی عبادت میں شامل ہوتے ہیں، بلکہ والدوں کے عالمی دن کو بھی مناتے ہیں۔ اس لیے آج ہم تمام والدوں کو جو اپنے گھرانے کی فلاح و بہبود کے لیے، دیکھ بھال کے لیے، نشو و نما کے لیے، اس کی پالنا کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، خون پسینے کی کمائی کے ساتھ بڑی وفاداری، محبت اور لگن کے ساتھ اپنے گھرانے کی کفالت کرتے ہیں، ہم ان کی تمام محنت، محبت اور پیار کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بھرپور تعلیموں میں ہم تمام والد جو ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج کا کلام جو ہم نے سنا ہے، اس کو اگر ہم چند الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو آج کی جو تلاوتیں ہیں ان کو ہم اس طرح ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ پہلی تلاوت میں ہم نے اولڈ کوننٹ کے بارے میں سنا، پرانے عہد کے بارے میں سنا، اور ہم
दूसरी जो दोनों तलाक़ें हैं ख़ुसूसी तौर पर उनमें हम नए अहद के बारे में सुनते हैं, न्यू कवनेंट के बारे में सुनते हैं। उधर पुराने अहदनामे में पुराना मूसा जो है उससे शरीयत मिलती है, उससे खुदा के हुक्म मिलते हैं, और इंजील मुक़द्दस में जो नया मूसा है, जो नए अहदनामे का मूसा है, उसके हुक्मों के बारे में हम सुनते हैं। आज भी जो हमने पहली तिलावत सुनी है जो खरूज की किताब में से है, उसमें खुदा अपने लोगों को अपने बंदे मूसा के ज़रिए उनको हदायत करता है, उनको आगाह करता है, उनको याद दिलाता है कि किस तरह मैंने तुम्हारी आहो पुकार को सुना और कवि और कादिर हाथ से मौजज़ाना तरीके से मिस्र की गुलामी से मैंने तुम्हें रिहाई दिलाई। और आज वही बनी इस्राएल के लोग जो हैं वो मिस्र की गुलामी से चलते हुए मूसा की रहनुमाई में कोई सीना पर पहुँचे, और वहाँ पे खुदा उनके साथ एक अहद बांधता। वो अहद क्या है कि अगर तुम मेरे हुक्मों की फर्मा बरदारी करोगे और मेरे अहद को मानोगे तो सब कौमों में से तुम खास कर मेरे होगे, हालांकि सब ज़मीन मेरी है। खुदा उन लोगों को जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, जो गुलाम थे, जो पस्तहाली में थे, जो गरीब थे, उनको खुदा अपने कवि और कादिर हाथ से अपनी बरकत और फजल और रहम और प्यार उन पर निछावर करते हुए उनको मिस्र की गुलामी से रिहाई दिलाता है और उनको एक कौम बनाना चाहता है, उनको एक चुनिंदा लोग बनाना चाहता है। लेकिन उसके लिए खुदा उनके साथ एक अहद बांधता है, उनको एक कवनेंट उनके साथ करता है कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर, मेरी तौरात जो मेरी शरीयत है, जो मैं अहकामात तुझे दे रहा हूँ, अगर तुम इस पर अमल करोगे तो तुम कौम होगे, मेरे लोग होगे, मेरी चुनिंदा कौम होगे। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, इसके बाद हम देखते हैं कि खुदा ने अपने अहकामात तो बनी इस्राएल को दे दिए, खुदा ने अपने हुक्म तो उनको दे दिए, उनके साथ अहद को बांध दिया, लेकिन बनी इस्राएल जो हैं वो बार बार हम देखते हैं कि इन हुक्मों से, खुदा किस मर्ज़ी से, खुदा किस अहद से फिर जाते हैं, वो बरगश्ता हो जाते हैं, परागंदा हो जाते हैं। और फिर भी खुदा जो रहीम है, जो प्यार में, जो शफ़क़त में, जो रहम में पहल करता है, वो उनको बार बार माफ़ करता है, वो उनको बार बार अपने पास बुलाता है, उनको बार बार ये याद दिलाता है कि हमने क्या अहद किया था, क्या कवानन जो है वो बांधा था। लेकिन खुदा आज की पहली तिलावत में हमें याद दिलाता है कि अगर हम खुदा के लोग बनना चाहते हैं तो हमें उसके हुक्मों की फर्मा बरदारी करनी है। बनी इस्राएल को भी फर्मा बरदारी का हुक्म दिया, अपने हुक्मों की फर्मा बरदारी का, और अगर हम नए मूसा की नई शरीयत को, उसके हुक्म को, उसकी तालीम को सुनते हैं, मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक इंजील उसके 14वें और 8वें बाब में हम सुनते हैं, तो वहाँ पे भी खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे हुक्म मानो, अगर तुम मेरी बात पर कायम रहोगे तो तुम दर हकीकत मेरे शागिर्द ठहरोगे। अगर हम खुदा के शागिर्द बनना चाहते हैं, उससे अपना प्यार जो है वो दिखाना चाहते हैं, हम अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, तो हमें उसके हुक्मों पर अमल करना है, उसकी फर्मा बरदारी करनी है। वी हैव टू लिव इन ओबीडियंस टू गॉड। और याद रखें, जब हम वाउस जो हम रहबाना ज़िंदगी में लेते हैं, उसकी जब हम इलाहियात को पढ़ते हैं तो उसमें सबसे अहम और सबसे मुश्किल जो वाव है, जो अहद है, जो वादा है, वो ओबीडियंस का वादा है। तो ये ना सिर्फ रहबाना ज़िंदगी के लिए बल्कि हम सब के लिए जिनको खुदा ने
बपतिस्मा के ज़रिए चुना है। और आज की जो पहली तिलावत में हमने सुना फर्मा बरदारी का जो खुदाम के साथ अहद करता है, ये कोई ईजी नहीं है, सबसे मुश्किल है, क्योंकि इसमें सिर्फ फर्माबरदारी वो नहीं जो हमें अच्छा लगता है और हम सिर्फ वही करें, या जो हमारे लिए बहुत ईजी है और हमें कहा गया है वो हम उसको करें। बाकी फर्माबरदारी या ओबीडियंस इज़ जहाँ पे हम अपने आप को तोड़ते हैं, जहाँ पे हम अपनी खुदी का इनकार करते हैं, जहाँ पे हमारे लिए मुश्किल भी है, परेशानी भी है, हम बाज़ दफ़ा नहीं भी करना चाहते, लेकिन फिर भी हम उस ओबीडियंस में, उस अहद में, उस कवनेंट में हम जब साबित कदम रहना चाहते हैं तो हमें उस सारी मुश्किलात और परेशानियों के बावजूद ना चाहते हुए भी हम जब उस पर अमल करते हैं तो फिर हम इस ओबीडियंस के अहद को हम अपनी ज़िंदगी में अमली जामा पहनाते हैं। और बनी इसराइल भी जब भी उन पर मुश्किल आती थी, परेशानी आती थी, तो वो उस अहद को भूल जाते थे। हमारी ज़िंदगी में भी हम भी बहुत दफ़ा खुदा ने हमारे साथ वादा किया है हमेशा की ज़िंदगी का, हमारी ज़िंदगी की खुशहाली का, वो हमारे साथ है। वो कहता है कि मैं हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। वो हमें अपने कलाम के ज़रिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, उसके ज़रिए हमारी रहनुमाई भी करता है। लेकिन फिर भी जब भी हमारी ज़िंदगी में अक्सर दफ़ा मुश्किल या परेशानी आती है तो हम उसके वादों को भी भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी खुदा जो है वो रहीम है, मेहरबान है, हमें बार बार मौके फराहम करता है, बार बार हमें बुलाता है, हमें उस अहद को याद दिलाता है कि हमें उसके हुक्मों पर अमल करना है। अगर हम उसके शागिर्द बनना चाहते हैं, अगर हम ज़िंदगी पाना चाहते हैं और अगर हम उसके चुनीदा होना चाहते हैं। आज की दूसरी तिलावत में भी मुक़द्दस पौलुस रसूल खुदा के उस रहम और प्यार की इंतहा के बारे में बताते हैं। तो कहता है कि हम गुनहगार, हम कमज़ोर भी थे, हम इस लायक भी नहीं थे, लेकिन फिर भी खुदा जो है वो अपने बेटे को इस दुनिया में भेजता है, जो हमारी खातिर कुर्बान होता है, जो हमारी खातिर अपना खून बहाता है। और वो इस बात का भी हमारे साथ वादा करता है कि अगर हम गुनाहगार हैं, अगर हम इस कमज़ोरी के बायस हम इस लायक भी नहीं हैं, तो भी वो हमसे इतना प्यार करता है, अपने आप को कुर्बान करता है। और अगर उसने हमें अपने खून से ख़रीदा है, उसने हमें शाही कहानत, पाक उम्मत और बरगज़ीदा कौम में शामिल किया है, तो वो हमसे कितना प्यार करेगा, तो वो कितना हम पर रहम करेगा। इसलिए खुदा का कलाम जो है वो हमें बार बार ये याद दिलाता है कि हमें खुदा के हुक्मों के फर्माबरदार रहना। आज की जिले मुक़द्दस जो कि मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक इंजील में से हमने सुनी है, इस रवा साल जो कि साल अव्वल है मकबूलियत तौर पर, इसमें हम हर इतवार मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक इंजील में से सुना करेंगे। और याद रखें कि मुक़द्दस मत्ती की इंजील, मुक़द्दस मत्ती जो मुहस्सिल जिसका आज हमने रसूलों में ज़िक्र भी सुना है, वो अपनी इंजील जो है वो ख़ुसूसी तौर पर उन यहूदियों के लिए लिखता है जो खुदावंद यीशु मसीह को अपनाते हैं, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हैं। और इसमें इसीलिए जो है वो बार बार पुराने अहदनामे के साथ, पुरानी शरीयत के साथ, पुराने मूसा के साथ बार बार मुक़द्दस मत्ती जो है वो तशबीह देते हुए उनको नए अहद की तालीम देते हैं। जैसे पुराने अहद का जो मूसा है, जो पहाड़ पर गया, जिसने खुदा से अहकामात हासिल किए, वो नए अहदनामे का मूसा जो यस्सु है, निजात दहिंदा है, वो पहाड़ी वास करता है। वो पहाड़ से नई शरीयत जो है, कामिल शरीयत जो है वो अता करता है। और मुक़द्दस मत्ती जो है वो इस बात से हमें याद दिलाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो नए अहदनामे का मूसा है, जो कहता है कि मैं तौरात, सहाइफ़ अंबिया को और नबियों को मैं मनसूख करने नहीं आया बल्कि पूरा करने आया। और
بائبل مقدس کے مفکرین جو ہیں وہ مقدس متی کی انجیل کو خصوصی طور پر 5 ڈسکورسز میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی پہاڑی باز، اور آج دوسری جو ڈسکورس ہے جو کہ مشنری انسٹرکشنز ہیں، رسالتی ہدایات ہیں جو 10ویں باب میں ہیں، ہم ان میں سے سن رہے ہیں۔ اور اس کے بعد تماثیل ہیں 13ویں باب میں، اور اس کے بعد برادری میں، کمیونٹی میں ہم نے خاندانی زندگی میں کس طرح رہنا ہے، وہ انسٹرکشنز ہیں۔ اور جو آخری 5واں جو ہے وہ ہے آنے والی زندگی کے بارے میں، ایسکیٹولوجیکل لائف۔ اور ان 5 حصوں میں بھی جب مقدس متی خداوند یسوع مسیح کی اس تعلیم کو تقسیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں تو بہت سارے جو عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ مقدس متی جو ہیں وہ جو پرانے عہد نامے میں شریعت کی 5 کتابیں ہیں ان کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے ان لوگوں کو جن کے لیے یہ خصوصی طور پر انجیل لکھی گئی ان کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہوئے کہ وہ پرانے عہد نامے کی شریعت اور یہ نئے عہد نامے کی خداوند یسوع مسیح کامل شریعت جو ہے وہ ہمیں سکھاتے ہیں۔ ہم نے پہاڑی باز کا بھی تذکرہ سنا جس میں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اور ہم سب کو یہ سکھاتے ہیں کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے، ہمیں اس کے بپتسمہ یافتہ شاگرد ہوتے ہوئے کس طرح ہونا چاہیے کہ ہمیں زمین کا نمک اور دنیا کے لیے نور ہونا ہے۔ اور آج اسی تعلیم کو بڑھاتے ہوئے خداوند یسوع مسیح رسالتی حکم جو ہے وہ دیتے ہیں، رسالتی انسٹرکشنز جو ہیں، ہدایات جو ہیں وہ رسولوں کے ذریعے آج ہم سب کو بھی عطا کرتے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس میں ہم نے سنا کہ مقدس متی شاگردوں کے لیے رسولوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کو انگریزی زبان میں اپوسل کہتے ہیں، the one who is sent، بھیجا ہوا۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بلاتے ہیں، ان کو اختیار بخشتے ہیں، مسا کرتے ہیں اور ان کو مشن کے لیے بھیجتے ہیں۔ اور جس طرح خدا باپ نے بیٹے کو مشن دیا، جس مشن کو لے کے ہمیشہ کی زندگی کے مشن کو لے کے خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، وہی مشن کی کنٹینیویشن کے لیے خدا یسوع مسیح اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں۔ اور نہ صرف رسولوں کو بھیجتے ہیں بلکہ کلیسیا، the church is by birth missionary۔ ہم سب جو بپتسمہ کے ذریعے بلائے جاتے ہیں، ہم سب بھی مشنری ہونے کے لیے بلائے جاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ فادرز یا سسٹرز جو ہیں وہی مشن کے لیے بلائے جاتے ہیں، یا یہی مشن نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کو، اپنی زبان کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر ہم دوسرے کسی ملک میں جائیں، بلکہ مشن جو ہے وہ ہم اپنے گھر میں، اپنی کلیسیا میں، اپنی برادری میں، جہاں پہ بھی ہم کام کرتے ہیں وہاں پہ بھی ہم مشنری ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ اور آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح عام معمولی جو کام کرنے والے شاگرد ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو بلاتے ہیں اور ان کو غیر معمولی بنا دیتے ہیں، ایکسٹرا آرڈینری، اور ان سے ایکسٹرا آرڈینری کام، مشن لینے کے لیے ان کو بلاتے ہیں۔ ہم سب بھی بپتسمہ کے ذریعے خداوند میں ہم بلائے جاتے ہیں، اور خدا ہمیں ایکسٹرا آرڈینری مشن کے لیے بلاتا ہے۔ اور ہم ایکسٹرا آرڈینری، ہم غیر معمولی سے تب ہی بن سکتے ہیں جب ہم غیر معمولی کو جانتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا ناطہ ہے، ہم اس کو پہچانتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا ناطہ ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم مجھے پیار کرتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو، اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میرے شاگرد ہوگے۔ پھر ہی ہم ایکسٹرا آرڈینری، غیر معمولی بن کر غیر معمولی جو مشن ہے خدا کا، آسمان کی بادشاہ کا پرچار کا، وہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم سب
جو بپتسمہ کے ذریعے بلائے گئے ہیں، ہم سب جو ہیں اسی مشن کے لیے بلائے گئے ہیں۔ اور آج کی انجیل مقدس میں جب خدا یسوع مسیح نے اس ہجوم کو دیکھا، ان پر ترس آیا جو اس گلے کی طرح تھے جن کے پاس ان کا چرواہا نہ ہو، جو پراگندہ ہوئے، جو مشکل میں ہیں، جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ اور خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ مالک جو فصل کا مالک ہے اس کی منت کرو، اس سے دعا کرو کہ وہ اور مزدور بھیجے۔ اور آج ہم تمام ان نوجوانوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ خدا ان تمام نوجوانوں کو جو اپنی بلاہٹ کو پہچاننے میں مشکل جن کو پیش آتی ہے یا نہیں پہچان پاتے، ان کو ان کی بلاہٹوں میں پہچاننے میں ان کی مدد کرے، تاکہ وہ بھی پاک خدمت یا جہاں جہاں پہ بھی اپنی بلاہٹ میں بلائے جاتے ہیں وہ خدا کے اس مشن کو آگے بڑھاتے جائیں، وہ خدا کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے خدا کی آسمان کی بادشاہت کا پرچار کرتے ہیں، کیونکہ خدا رحیم ہے، وہ مہربان ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم سب زندگی پائیں، بلکہ کثرت کی زندگی پائیں۔ اور آج کی انجیل مقدس میں ہم نے یہ بھی سنا کہ خدا یسوع مسیح جب کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور غیر قوموں کے پاس نہیں، سامریوں کے پاس نہیں، بلکہ جو اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں ان کے پاس جاؤ۔ اور اکثر دفعہ یہ بھی سوال اس سے اٹھتا ہے کہ کیا خدا جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے زندگی نہیں چاہتا، ان کے پاس کیوں شاگردوں کو نہیں بھیجتا؟ لیکن خدا ان کو سب سے پہلے ان لوگوں کے پاس جن کے پاس خدا کا کلام آیا، جن کو حکم پر عمل کرنے کے لیے بلایا گیا، جن کے ساتھ عہد کیا گیا، جو اس عہد کو بھول چکے ہیں، ان کو وہ عہد دوبارہ یاد دلانے کے لیے خدا یسوع مسیح ان کے پاس بھیجتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جیسے کہا جاتا ہے کہ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، جب تک ہم اپنے آپ کو پہلے ہم درست نہیں کرتے، جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں سدھارتے، اپنے گھر کو نہیں دیکھتے، ہم دوسروں کی بھی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم خدا کے حکموں پر خود عمل نہیں کرتے، ہم کس طرح دوسروں کو یہ سکھا سکتے ہیں؟ اد ایکسٹرا، یعنی جب ہم اپنے آپ کو ہم اچھا کریں گے، ہم خدا کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو پھر ہی ہم دوسروں کے لیے، دوسروں کے پاس اپنی باؤنڈریز کو ہم کراس کرتے ہوئے دوسروں کے لیے ہم مشنری ثابت ہو سکتے ہیں، خدا کے کلام کی منادی ہم کر سکتے ہیں۔ آج ہم اسی کے ساتھ ساتھ جب یوم والد مناتے ہیں، جیسے ہم پہلی تلاوت سے ہی آج کے کلام میں خدا کے رحم اور پیار کے بارے میں سن رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ والد جو ہے وہ بھی ایک ایسی ہستی ہے جو اس دھرتی پر، اس دنیا میں خدا کا نائب ہے، جو خدا کے رحم، اس کے محبت، اس کے فضل، اس کی برکات کو ہم تک پہنچاتا ہے۔ ہم اس میں خدا کے پیار اور محبت کو ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کا تجربہ کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا چیز چاہیے، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، کیا ہمیں کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن تب سے باپ ایک ایسی ہستی ہے جو دن رات خون پسینے کی کمائی کرتا ہے، وہ وفاداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش اور پالنا کے لیے وہ دن رات ایک کرتا ہے۔ جیسے خدا کلام میں ہمیں سکھاتا ہے کہ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی میں جانتا ہوں کہ تمہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور باپ جو ہے وہ ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ باپ جو ہے وہ بے لوث ہمارے ساتھ پیار اور محبت کرتا ہے، وہ دھوپ میں سڑتا ہے، جلتا ہے، وہ باہر جاتا ہے، مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے، اور اپنا تن بدن توڑتے ہوئے جب سب کچھ وہ بنا لیتا ہے، پراپرٹی بنا لیتا ہے، روپیہ پیسہ کما لیتا ہے، سب کچھ جب وہ اپنے پاس
اس کا ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ اپنے بچوں کو کہتا ہے، چاہے وہ کتنے بھی نافرمان ہوں، چاہے کتنے بھی وہ باپ کی عزت نہ کرتے ہوں، وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، یہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ میرا نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ میں تمہاری ترقی کے لیے، تمہارے مستقبل کے لیے میں کر رہا ہوں۔ اور باپ جو ہے وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ اور اگر ہم خدا کے حکموں پر عمل کر کے ہم اس کے چنیدہ بننا چاہتے ہیں، اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے اپنے جو دنیاوی باپ ہیں، جو والد ہیں، ہم ان کی عزت کریں، ان کی فرما برداری کریں، ہم ان کی اس محبت، ان کی ان تکالیف جو وہ ہمارے لیے اٹھاتے ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں، ہم ان کو تسلیم کریں، کیونکہ باپ ہی ایک ایسی ہستی ہے جو بڑے دل سے، پوری جان سے وہ محنت کرتا ہے کہ میرے اولاد جو ہے وہ مجھ سے بڑھ جائے۔ اگر میں یہاں پہ ہوں، اگر میں نے اتنی ترقی کی ہے تو میری اولاد جو ہے وہ مجھ سے بھی بڑھ جائے، اور وہ دل سے خوش ہوتا ہے۔ اس کی اس خوشی میں، اس کی اس شکر گزاری میں کوئی بناوٹی پن نہیں ہوتا، بلکہ وہ دل سے، کیونکہ اس نے یہی چاہا ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ مجھ سے بھی آگے بڑھے، وہ ترقی کرے، وہ آسانیاں حاصل کرے، جو مشکلات اور پریشانیاں میں نے سہی ہیں میری اولاد جو ہے وہ نہ سہے۔ جو کام میں نے دھوپ میں، مشکل میں، پریشانی میں کیے ہیں، اور ہر باپ یہی چاہتا ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ پنکھے کے نیچے ہو، وہ اے سی میں ہو، وہ اچھی کرسی پر بیٹھے، وہ اچھی ترقی کرے، لیکن خود وہ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتا ہے۔ اس لیے آج ہم تمام ان والدوں کو یاد کرتے ہیں جو حیات ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، کہ مہربان خدا ان کی محنت میں انہیں اور زیادہ سرفرازی عطا کرے، اور ان کو اچھی صحت اور دراز عمر عطا کرے، تاکہ وہ اسی طرح پدرانہ شفقت کے ساتھ اپنے گھرانے کی، اپنے خاندان کی پالنا کرتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان والدوں کو بھی یاد کرتے ہیں جو خداوند میں سو گئے ہیں، جو محنت کرتے ہوئے، جو اپنے گھرانے کی کفالت کرتے ہوئے جو خداوند میں سو گئے ہیں، کہ خداوند ان کی بھی تمام محنت کو، ان کے اس پیار کو، محبت کو قابل قبول فرمائے، اور اس کے وسیلے سے انہیں اپنے پاک اور برگزیدہ لوگوں میں شمار کرے۔ اور آج ہم سب کے لیے یہ میسیج ہے، یہ پیغام ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے والد کو، چاہے وہ غلط ہے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہے، ہم ہمیشہ اس کا احترام کریں، اور اس کی اس محنت، اس کی لگن، اس کی وفاداری کو سراہتے ہوئے ہم ہمیشہ اس کی تابع داری کریں، تاکہ خدا ہمیں اور زیادہ برکات اور فضائل سے نوازے، ہمارے خاندان ترقی کرے۔ ایک دفعہ پھر ہم بھرپور تالیوں میں تمام جو والد ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ان کو مبارکباد۔